السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، پیارے بچوں، میں نے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کی آیت نمبر 5 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ آج میرا ٹاپک ہے، عنوان ہے سماج اور گھر کی اصلاح سورہ یوسف کی روشنی میں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ یوسف کی کچھ آیتیں پڑھوں گا اور کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سورہ یوسف ہم لوگوں کو بار بار پڑھنی چاہیے۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12، اس کے اندر اپنی بھی اصلاح، گھر کی بھی اصلاح، سماج کی بھی اصلاح، اس کا ذکر ہے۔ سورہ یوسف کے اندر جو اہم چیز یہ ہے کہ اپنے والے ہی جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، لیکن ہم کو کسی سے نہیں جلنا ہے بلکہ معاف کر دینا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ الف لام را سے اللہ نے شروع کیا۔ آگے اللہ نے کہا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو سب سے بہترین قصہ سنا رہے ہیں، سب سے اچھا قصہ ہے۔ ہم اور آپ قصے کہانی بہت سنتے ہیں، اللہ نے کہا بہترین قصہ ہم سنا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھا؟ 11 ستارے، سورج اور چاند۔ کیا دیکھا؟ 11 ستارے، سورج اور چاند سب سجدہ کر رہے ہیں اس کو۔ تو ابا سے کہا، تو ابا نے منع کیا، اور ابا نے کہا کہ بیٹا اپنا خواب کسی کو مت بتانا۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ بیٹا اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، ورنہ یہ سب تیرے خلاف چال چلیں گے، اور شیطان جو ہے انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب یہاں رکیے، ایک نعمت ان کو ملی، خواب دیکھا، ابا کو بتایا۔ ہم اور آپ اپنی پرائیویسی، خاص بات ماں باپ کو چھوڑ کر سب کو بتاتے ہیں۔ ابا کو بتایا، اور باپ ہوتا ہے۔ تو ابا نے کہا بیٹا اپنا خواب بھائیوں کو مت بتانا، کیونکہ جلنے والے آپ کے سگے بھائی ہیں، سگی بہن ہیں، رشتہ دار ہیں، بیٹا مت بتانا۔ اب کیسے پتہ چل گیا پتہ نہیں، اس لیے حدیث کے اندر آیا، صحیح الجامع حدیث نمبر 943، استعینوا علی انجاح حوائجکم بالکتمان فإن کل ذی نعمت محسود۔ لوگوں، اللہ نے جو تم کو نعمت دی ہے اس کو چھپاؤ، اللہ کی مدد مانگو، کیونکہ نعمتوں سے حسد کرنے والے، جلنے والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ لیکن ہم اور آپ چھپاتے نہیں ہیں، دکھاتے ہیں۔ 50,000 کا موبائل دکھاتے ہیں، حج اور عمرہ کرنے کا اس کی فوٹو دکھاتے ہیں۔ بیٹا ذرا خوبصورت ہے، بیٹی ذرا خوبصورت ہے، تو موبائل کی ڈپی میں رکھ کے دکھاتے ہیں، میری بیٹی کتنی خوبصورت ہے، میرا بیٹا کتنا خوبصورت ہے۔ ابھی میں عمرہ کرنے گیا ہوں تو یہ راؤنڈ میں ہوں، اس کی یہ فوٹو ہے۔ حج میں یہ راؤنڈ میں ہوں، اس کی یہ فوٹو ہے۔ اور میں یہاں ہوں، ابھی مکہ میں ہوں، تو ابھی عرفات میں ہوں، تو ابھی منی میں ہوں، ابھی ایئرپورٹ میں ہوں۔ نہیں میرے بھائی، چھپائیے۔ اور ہم اور آپ ایسے بھی ہیں، کسی سے ملتے ہیں، چچا دیکھیے نا میری ایک ڈیل ہونے والی ہے، ایک میرا کام ہونے والا، پلیز میرے لیے دعا کیجیے۔ یہ بھی مت بولیے کسی کو، وہ دعا بعد میں کرے گا، آپ سے جلنا پہلے شروع کرے گا کہ اس کی ڈیلیں ختم ہو جائے، ڈیل ہی نہ ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں لوگوں کو؟ اکثر لوگ ہمارے اور آپ کے سامنے دو چہرے والے ہیں، سامنے یہ چہرہ ہے، ادھر پلٹے تو دوسرا چہرہ ہے۔ اپنی نعمت کو مت بتائیے اللہ نے کیا دے رہا ہے، لیکن ہم اور آپ دکھا دیتے ہیں۔ پیسہ جہاں آیا، بہترین گاڑی، بہترین بنگلہ، بہترین موبائل دکھا رہے ہیں۔ یہاں کا چھپاؤ۔ تو حسد کا معنی کیا ہے؟ اللہ مجھے نہ ملے چلے گا، سامنے والے کو جو ملا ہو اس کو تو ختم کر دے۔ آج ہم میں سے اکثر لوگوں کے حالات ایسے ہی ہیں، مجھے نہ ملے چلے گا، سامنے والے کو جو ملا ہے اس کو تو ختم کر دو۔
تو یہاں کا بیٹے اپنا خواب کسی کو مت بتانا. اب کیسے پتہ چل گیا؟ پتہ ہی نہیں. دوسرے بھائیوں نے کہا ارسل معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون، کہ آپ ان کو یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے تاکہ ہم کھیل کود کریں. اس آیت سے یہ پتہ چلا پکنک منانے کے لیے جانا چاہیے، کھیل کود پکنک جائز چیز میں جانا چاہیے. پوری فیملی کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں یا خاص لوگوں کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں، تو بھیجیے. تو انہوں نے بھیج دیا. لیکن ان کی چال بازی الگ تھی ان بھائیوں کی. یوسف علیہ السلام کو یہ لوگ مارنا چاہتے تھے. تب گئے لے کے. اس کے بعد کیا ہوا؟ عشاء کے وقت روتے ہوا ہے، وجاءوا اباہم عشاء یبکون، روتے ہوا ہے عشاء کے وقت. اور آ کے ابا کو کیا کہا؟ ہم کھیل کود میں لگ گئے تھے اور بھیڑیا نے کھا لیا. ارے بھائی، جب بھیڑیا نے کھا لیا تو قمیض جو تھی، کرتا جو تھا، پھٹا ہوا ہونا چاہیے. ایک بات اور یاد رکھے گا، اس میں قمیص کا لفظ ہے، وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب. اس لیے ہمیں اور آپ کو کم سے کم کرتا تو پہننا چاہیے، قمیص. آج ہم میں سے کچھ بزرگ بھی ایسے جن کو شوق چرا رہا ہے، پینٹ شرٹ پہن کے چلتے ہیں، اور نماز میں بھی ایسی پھٹی پینٹ پہن کے آتے ہیں، کوئی حساب نہیں. اور اتنا چھوٹا ٹی شرٹ رہتا ہے کہ بار بار اس کو گھسا کے چھپا کے نیچے کرتے ہیں، لیکن نہیں ہوتی. یہ قمیص 3 جگہ پہ کام آنے والی ہے یوسف علیہ السلام کو اسی سورہ میں. ابھی پہلی مرتبہ دیکھیے. اور قمیص کے ذریعے باپ نے جھوٹ پکڑ لیا. باپ ہو تو ایسا، اس لیے باپ ہوتا ہے. جیسے کہا بھیڑیے نے کھا لیا، تو ابا نے دیکھا قمیص، اس کے اندر جھوٹا خون لگا ہوا ہے. مطلب کرتا بھیڑیا اگر کھائے تو کرتا پھٹ جائے. بھائی اگر نوچ کے کھائے گا تو کرتے کو پھاڑ دے گا. یہ کیا؟ پورا کرتا بھی بچ گیا ہے اور خون بھی لگا ہوا ہے. باپ ہوتا ہے. اس لیے جو لوگ غلط کام کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ نشان پولیس کے لیے چھوڑ ہی جاتے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے. ویسے یہاں سیدھا خون میں رنگ لیا اور لے کے آ گئے، ابا کو دکھا دیا کہ بھیڑیا نے کھا لیا. رے اگر بھیڑیا نے کھا لیا تو کرتا پھٹا ہوا ہونا چاہیے. تو یہاں کرتے کی وجہ سے سامنے والے کا جھوٹ پکڑا گیا، اور یوسف علیہ السلام کے لیے امید بنی رہی کہ نہیں، بات کچھ اور ہے. اس لیے ابا نے کہا قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل. یہ فصبر جمیل یہ ورڈ ابھی اور بھی آنے والا ہے. تو جو لوگ ذمہ دار ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں، جو بزرگ حضرات ہیں، وہ دلاسا دیتے ہیں، صبر صبر صبر. صبر کب تک؟ جب تک چلے نہ جائے قبر. اگر ہماری اور آپ کی لائف میں 2 چیز آ جائے، صبر اور شکر، ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا. ہمیشہ ہم جیت میں ہیں. 2 چیز آ جائے، صبر اور شکر. زبان پہ شکایت نہیں، صرف شکر الحمدللہ. کتنے کو یہ بھی نصیب نہیں ہے. صبر، ہم کیا تکلیف اٹھائیں گے، دوسرے کتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں. صبر صبر صبر. اب یہاں دیکھیے، کرتے کی وجہ سے جھوٹ پکڑا گیا اور یوسف علیہ السلام کے لیے امید بن گئی. یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا. جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، کنویں میں ڈال دیا. اب یہ سوچ کے چلے آئے کہ یہ مر گیا ہوگا، لیکن اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے، کون مٹا سکتا ہے. ادھر سے ایک قافلہ گزرا، اس قافلے نے ان کو اٹھا لیا اور کوڑی کے دام میں وہ بیچ دیے گئے، مصر کے بازار میں بیچ دیے گئے. اس جملے پر غور کیجیے. جب وقت کے نبی کو لوگوں نے بیچ دیا تو ہمارے اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ کچھ لوگ بولتے ہیں یار لوگ میری عزت نہیں کرتے. جب وقت کے نبی یوسف علیہ السلام کو کوڑی کے دام میں بیچ دیا، معمولی قیمت میں بیچ دیا، تو ہمارے اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور دنیا اتنی بے وفا ہے، اتنی بے وفا ہے، اتنی بے وفا ہے. آپ کا وقت اگر نہیں ہے تو آپ کو بیچ دیں گے، چاہے لاکھ آپ نے کچھ کام کیا ہے، کبھی کچھ نہیں ہوتا. وقت کے نبی کو بیچ دیا ہے لوگوں نے، تو ہمیں اور آپ کو چھوڑ دیں گے. اس لیے بھول جائیے، دنیا سے کچھ بھی امید مت رکھیے. امید صرف اللہ سے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اب یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بیچ دیے گئے. خریدا عزیز مصر نے. کہا جاتا اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا. تو اپنی بیوی سے کہا اس کی دیکھ بھال کرنا، آگے چل کے ہو سکتا ہے اس کو اپنا بیٹا بنا لے. ٹھیک ہے. یوسف علیہ السلام اب گھر میں ہیں. ابھی دیکھیے، ایک گھر سے نکل کے آئے، کنویں سے اللہ نے نکالا، کنویں سے نکالنے کے بعد مصر کے بازار میں بیچ دیے گئے. اب پھر ایک گھر میں آ گئے، اللہ نے گھر مصر کے اندر دے دیا. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله. زلیخا جو تھی، جو عزیز مصر کی بیوی تھی، کہا جاتا ہے عزیز مصر منسٹر بھی تھا، اس کی بیوی تھی، اچھا گھر رہا ہوگا، مکان رہا ہوگا، حویلی رہی ہوگی.
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب، اس نے دروازوں کو بند کر دیا اور بہلایا پھسلایا، دروازوں کو بند کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کو دنیا کی آدھی خوبصورتی ملی ہے، ان کی امی بھی خوبصورت تھی، ان کو بھی آدھی خوبصورتی ملی ہے، لیکن ہم سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کی خوبصورتی ملی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آدھی خوبصورتی ملی۔ خوبصورت چیز کی طرف لوگوں کا رجحان ہے۔ آج کل لوگوں کو کیا چاہیے؟ خود کالے کلوٹے ہیں لیکن دلہنیاں ایک دم گوری چاہیے، انگریز۔ تو چلے جائیے انگلینڈ، لے کے آ جائیے، خود کالے کلوٹے ہیں۔ اگر مسئلہ ہو جاتا گڑبڑی والا تو بالکل گڑبڑی والا ہو جاتا۔ ہم جیسے ہیں بس ویسے اللہ نے بنایا، خوبصورت ہے۔ اب خوبصورتی کی طرف رجحان لیڈیز کا بھی ہو سکتا ہے، جینٹس کا بھی ہو سکتا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام گھر میں ہیں، ایک کس کی طرح؟ غلام اور نوکر کی طرح ہے۔ اب وہ موقع دیکھ کر چوکا مار سکتے تھے، کیونکہ دروازوں کو بند کر دیا اور سٹھانی خود ہی غلط کام کے لیے بلا رہی ہے، لیکن انہوں نے موقع دے کر چوکا نہیں مارا، بلکہ کیا کہا؟ اللہ کی پناہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نوجوانوں کے لیے یوسف علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے۔ برائی کے لیے اگر دعوت ملے پھر بھی کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو یوسف علیہ السلام ہے آج کے وقت کا وہ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اب انہوں نے انکار تو کر دیا، اب کی سزا کیا ملے گی؟ وہ آگے آگے بھاگے، یہ پیچھے پیچھے بھاگے۔ پھر کرتے کا مسئلہ آ گیا۔ پہلی مرتبہ کرتے کی وجہ سے حقیقت سامنے آئی، اب دوسری مرتبہ پھر کرتا پہنے ہوئے ہیں، اس لیے کرتا پہن کے اگر چلیے گا تو آپ کے لیے کبھی نہ کبھی فائدہ ہے۔ پھر آگے آگے بھاگے، یہ پیچھے پیچھے بھاگی، کرتے کو پھاڑ دیا۔ جب کرتے کو پھاڑ دیا اور گیٹ تک پہنچے تو ایک دربان بھی تھا، ان کا رشتہ دار کوئی رہا ہوگا لیڈیز کا، یا کوئی آدمی رہا ہوگا، وہ بھی وہیں کھڑا ہے۔ یہ دونوں بھی وہاں پہنچ گئے، اور عزیز مصر جو ہے جس کا گھر تھا، جس کی بیوی تھی، وہ بھی آ گیا سیدھا۔ تو بہت بھولی بن گئی۔ یاد رکھیے گا، عورت رو رو کے اپنی غلط بات بھی منوا لے گی، وہ بڑی بھولی بن گئی۔ اور کہا قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم، آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کی بیوی کے ساتھ کوئی غلط کام کرے اس کو جیل ہونا چاہیے یا دردناک سزا ملنی چاہیے؟ ہم اور آپ ہوتے تو پہلے یوسف علیہ السلام کو پیڑ دیتے، نعوذ باللہ، پہلے پیڑ دیتے۔ بیوی نے کہا جورو کے غلام ہیں، بیوی کے نوکر ہیں، حقیقت چاہے کچھ بھی رہے، پہلے یوسف علیہ السلام کو پیٹتے۔ اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے، جب لڑکا لڑکی پکڑے گئے تو پہلے لوگ پیٹتے ہیں، لڑکے کو پیٹتے ہیں اور لڑکی کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بھولی والی ہے۔ اب یہاں دیکھیے مسئلہ کچھ اور ہے۔ واقعی عزیز مصر نیک آدمی ہے، اس نے اپنی بیوی کے کہنے میں ایکشن نہیں لیا کچھ بھی، پہلے تحقیق شروع کی۔ تو بولے بات ایسی کیسی ہے؟ دیکھتے ہیں کرتا کہاں سے پھٹا ہوا، آگے سے پھٹا پیچھے سے پھٹا۔ تو ایک جو آدمی کھڑا ہوا تھا اس نے کہا کرتے کو دیکھ لیتے، آگے سے پھٹا یا پیچھے سے پھٹا۔ آگے سے پھٹا اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو بچا رہی تو سامنے والے کا پھاڑ دیا، پیچھے کا پھٹا اس کا مطلب وہ بچ کے بھاگ رہا اور پیچھے سے وہ ٹان رہی ہے۔ تو دیکھا گیا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے۔ اب یہاں پھر کرتا کام آیا، حقیقت سمجھ میں آ گئی، یوسف سچے ہیں، میری بیوی ہی ہے غلط۔ اس لیے کہا سمجھانے کا انداز قرآن میں دیکھیں، یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، یوسف جانے دیجئے، اور اپنے بیوی سے کہا دیکھ تو اپنی غلطی کی معافی مانگ، تو ہی غلطی کرنے والوں میں سے ہے۔ اب یہاں رکیے اور اپنے سماج کو دیکھیے، ہماری بیٹی آپ کی بیٹی، ہماری بہن آپ کی بہن کسی مسئلے میں پھنس جائے، لڑکا لڑکی پھنسے، کوئی مسئلہ آئے، سب لوگ مل کے لڑکے کو پیٹتے ہیں، لڑکی کو کوئی نہیں پیٹتا، نہ کوئی سمجھاتا، نہ میں اپنی بہن کو سمجھاؤں گا، نہ اپنی بیٹی کو سمجھاؤں گا، نہ اپنی ماں کو سمجھاؤں گا، نہ اپنی بیوی کو سمجھاؤں گا، بلکہ میں بولوں گا دوسرا ہی غلط ہے، لڑکا ہی غلط ہے۔ ایسا نہیں ہوتا بھائی، وہ تو بڑا ہوشیار ہے، اسے پیٹا نہیں، دونوں کو سمجھا اور معافی بھی مانگ لی یوسف علیہ السلام سے۔ تو معافی بھی مانگنی پڑے گی آپ کو لڑکے سے بھی، پیٹیں گے تو یا کچھ کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی لڑکی ہی نے اکسایا ہو، کچھ نہ کچھ کیا ہو۔ ابھی تو اور بھی مسئلہ چل رہا ہے، لوہا اور چمبک ہے۔ آپ ہی بتائیے، لوہا اور چمبک جب ایک جگہ رکھیں گے دونوں سٹیں گے یا ہٹیں گے؟ کچھ نہ کچھ تو سگنل ملے گا ہی، تبھی لے کے بھاگیں گے، ویسے تھوڑا بھاگ جائے گا کوئی۔ تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا، تو عزیز مصر سے سیکھ لیجئے، خاندان پہ مت جائیے۔ آج لوگ خاندان پہ جاتے ہیں اور کیا بولتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، لڑکی کا خاندان اونچا ہے تو وہ غلط کیسے ہو سکتی ہے، لڑکا ہی غلط ہوگا، اس لیے سب لوگ مل کے پیٹتے ہیں۔ پنچایت بھی ایسی ہی ہوتی ہے سماج میں۔ میں ایک جگہ سفر کر رہا تھا
تو ایک صاحب نے کہا جو ڈرائیور مجھے لینے کے لیے آئے، مولوی صاحب گجب ہو گیا۔ میں بولا کیا گجب ہو گیا بھائی؟ گجب یہ ہوا کہ جب گاؤں گھر میں دیہات میں سماج میں لڑکا لڑکی پکڑے جاتے تو صرف لڑکے ہی کو مار پڑتی ہے، لڑکی کو کوئی کچھ نہیں بولتا۔ وہ تو ایک دم یہ ہے، کیا کہا جائے، حور پڑی ہے، بڑی اچھی ہے، اس کو کسی نے پھسلا لیا ہے۔ واہ رے واہ، گجب ہو گیا، خاندان کی وجہ سے اور مار پیٹ کرتا ہے۔ تقریر میں بول دیجیے گا مولوی صاحب۔ ارے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم گاڑی چلاتے ہیں اور اگر لڑکی سب بیٹھی اور اس کی شادی نہیں ہوئی، سیدھا بولتی ہے گانا لگاؤ۔ کون سا گانا لگائیں؟ تو ویسا والا لگائیے جس میں کچھ چھمک چھلو رہے۔ اگر گانا لگایا تو ٹھیک، نہیں لگایا تو سب بولتے موگیا کہیں کا، نامرد کہیں کا، اس کی گاڑی میں بیٹھنے کا نہیں، اور گاڑی سے اتر جاتا ہے۔ تو ذرا اپنے گھر کی بھی خبر لیجئے۔ وہ تو اچھا ہوا اس نے پیٹا نہیں یوسف علیہ السلام، بلکہ معافی مانگ لی۔ اب یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، اب دیکھیے غلطی بھی نہیں کی اور جیل میں چلے گئے۔ اس لیے ان نوجوانوں کے نام پیغام ہے جن کو پکڑا گیا ہے، ناحق جیل میں ڈالا گیا ہے، وہ تو یوسف علیہ السلام کی سنت زندہ کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن یوسف علیہ السلام آگے نکلیں گے، یہ پیچھے پیچھے رہیں گے۔ تو صبر سے کام لیجئے، اور ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ نے آپ کو آزمایا ہے۔ آپ کا ایمان یوسف علیہ السلام جیسا مضبوط یا ان کے قریب قریب تو ہے ہی، تبھی تو آپ کی آزمائش ہو رہی ہے اور آپ سنت یوسفی ادا کر رہے ہیں۔ کچھ بھائی ہیں، اب اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ مومن کبھی نہیں گھبراتا، کبھی یہ نہیں کہتا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، دس اور دیٹ نہیں۔ اب جہاں ہیں وہیں کام شروع۔ یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، جیل میں ہے تو جیل میں کیا کام کر رہے ہیں؟ ان کے ساتھ دو قیدی اور جیل میں آیا۔ یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بھی جانتے ہیں۔ ان دونوں میں سے خواب جس نے دیکھا تو دونوں کی تعبیر بتایا، بولے کھانا کھانے سے پہلے یا ابھی کھانے کے بعد بتا دیتے ہیں، بتا دیا۔ اور ان کو پتا تھا کہ ایک بچ جائے گا، ایک مار دیا جائے گا۔ تو یہ نہیں کہا کہ تو بچے گا تو مار دیا جائے گا، ورنہ گھبرا کے وہ مر جاتا۔ یہ بھی حکمت ہے۔ اس لیے پالیسی سے بات کیجیے گا کبھی بھی۔ اگر آپ کو کسی کے بارے میں کچھ پتہ چل جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جو بچے گا جو جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ ایک بچ جائے گا، اور ان کو پتہ ہے کون بچے گا۔ ایک بچے گا اور بادشاہ کو شراب پلائے گا، دوسرا جو ہے اس کے سر پہ چڑیا آ کے کھائے گی، مطلب اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، وہ نہیں بچے گا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے پھر کہا کہ بادشاہ سے میرے بارے میں بتانا چاہیے، اور اس کے بعد تبلیغ شروع کر دی۔ اندر ہی پوچھا، پہلے خود کہا ما لنا ان نشرک باللہ من شیء، اس پوائنٹ پر غور کیجیے، ما لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ توحید میں نجات ہے۔ یوسف علیہ السلام توحید پر ہے تو اللہ نے جیل سے نکال دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق غار ثور کے اندر کہا لا تحزن ان اللہ معنا، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 40، گھبرائیے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے غار سے نکال دیا، اس غار سے اللہ نے نکال دیا۔ تو توحید میں نجات ہے۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کہا لا الہ الا انت، اور تو ہی ہے، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 87 اور 88 پڑھیے، تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں، حقیقی اور سچا معبود، میرے رب نے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ توحید میں نجات ہے۔ سورہ کہف سورہ نمبر 18، یہ غار والوں کا واقعہ، کچھ نوجوان تھے، انہوں نے بھرے مجمع میں بادشاہ سلامت کے سامنے کہا ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، یعنی ہمارا اللہ ایک ہے۔ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 14 اور 15 نمبر کی آیت پڑھیے، اللہ ایک ہے۔ اللہ نے ان کو بچایا دربار سے، بادشاہ سے، 309 سال کے لیے موت دے دی، پھر اس کے بعد اللہ نے زندہ کیا، مارکیٹ میں گھومنے کے لیے ایک کو بھیجا کھانا لانے کے لیے، پھر سب لوگ آ کے دیکھے، پھر اللہ نے موت دے دی۔ توحید میں نجات ہے۔ اب یہاں یوسف علیہ السلام جیل میں یہ بول رہے ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، توحید۔ پھر اس کے بعد وہ جو جیل کے ساتھی تھے ان سے کہا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ بتاؤ جیل کے ساتھیوں کہ بہت سارے اللہ بہتر ہے یا ایک اللہ جو زبردست ہے۔ تو آپ اگر جیل میں ہیں قرآن کریم کو یاد کر لیجئے، اب وقت تو ہے، کتنا جائے گا پتہ نہیں، پورا قرآن یاد کر لیجئے، قرآن کی تبلیغ کیجئے، قرآن کا پیغام، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیے۔ یوسف علیہ السلام کچھ سالوں تک جیل میں رہے، فلبث فی السجن بضع سنین، کہا جاتا 3 سال یا 9 سال تک جیل میں رہے۔ وہ جو چھوٹ کے چلا گیا تھا، اب بادشاہ نے خواب دیکھا، موٹی موٹی گائے، دبلی دبلی گائے، موٹی موٹی گائے کو دبلی دبلی گائے کھا رہی ہے،
ہری ہری بالی ہے اور کچھ سوکھی بالی ہے۔ اب کون بتائے؟ بادشاہ سلامت نے کہا کوئی خواب کی تعبیر بتاؤ، کسی کو معلوم ہی نہیں۔ تو وہ جو چھوٹ کے آیا تھا اس کو اب یاد آیا، ارے رے یوسف نے مجھے کہا تھا بادشاہ سے بولنے کے لیے، بادشاہ سلامت ذرا رکیے، ابھی میں یوسف کے پاس جاتا ہوں جیل میں۔ تو کہا یوسف ایھا صدیق، اے سچے یوسف خواب کی تعبیر بتائیے۔ تو اس کا مطلب 7 سال تک بارش نہیں، پھر ہوگی، پھر ایسا قحط سالی رہے گی، تو 7 سال تک ذرا سب کو بچا کر کے رکھنے کا، بالی کو اس کی حفاظت۔ تو گویا کہ یہ فائننس منسٹری کی طرح کام کر رہے ہیں، یعنی سمجھا رہے ہیں کیسے کیسے دانے کو بچانا ہے۔ اس کے بعد جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ ارے اتنا اچھا آدمی اور جیل میں بند ہے، بلا کے لاؤ۔ تو جیسے آدمی آیا کہ چلیے بادشاہ بلا رہے ہیں، بولے ہم جیل سے نہیں نکلیں گے جب تک ان عورتوں کا کیا حال ہوا جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر۔ کہا نا جب کھانے کی دعوت پہ آگے گزرے تھے تو ان کو بلائیے، تو سب وہی عزیز مصر آ گئی، عزیز مصر کی بیوی جو تھی وہ آ گئی، عزیز مصر کی بیوی آ گئی، اور اس نے کہا کہ بات صحیح ہے، یہی سچے ہیں، میں نے ہی ان کو بہلایا پھسلایا تھا۔ تب جیل سے نکلے، چاہے 20 سال لگ جائے، 25 سال لگ جائے، جب تک کورٹ سے آپ کو پوری طریقے سے آزادی نہ ملے، پوری طریقے سے چھوٹ نہ مل جائے، اور پوری طریقے سے آپ کے بے گناہی نہ ثابت ہو جائے، جیل سے نہیں نکلے۔ یوسف علیہ السلام بھی جیل میں رہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ بادشاہ نے کہا کہ آپ جیسا آدمی جیل میں رہے گا، آئیے ہم اپنا خاص آدمی بنا لیتے ہیں۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے وزیر خزانہ بنا دیجیے۔ اسے یہ پتہ چلا غیر مسلم ملک میں مسلم وزیر ہو سکتا ہے، مسلم منسٹر ہو سکتا ہے۔ عہدہ مانگنا چاہیے اگر ہم اس عہدے کے لیے اچھے ہیں تو، اپنا بنانے کے لیے نہیں بلکہ پبلک کے لیے۔ پبلک کے لیے آج کل اگر کوئی آدمی 5 سال کے لیے بنا تو 5 نسل کے لیے بنا لیتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے مانگا تو مانگا جا سکتا ہے، لیکن ہمیشہ نہیں مانگنا چاہیے، کیونکہ آپ مانگیے گا اور کر نہیں پائیے گا تو اللہ کے حساب دینا پڑے گا۔ تو عہدہ کبھی مانگ کے مت لیجیے گا ورنہ پھنس جائیے گا، اللہ کی مدد نہیں ہوگی۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے مانگ لیا تھا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے۔ جب مصر کے بادشاہ بن گئے تو بھائی لوگ آئے، کیونکہ اب سوکھا پڑا ہوا، بھائی لوگ آئے۔ جب بھائی لوگ آئے تو یوسف علیہ السلام پہچان گئے، وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم لهم منکرون، یہی بھائی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا۔ ہم اور آپ ہوتے تو اے رسالہ لا رسالہ، سب کو باندھ کنویں میں لے جا کے پھینک دے۔ قربان جائیے یوسف علیہ السلام پر، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا۔ اب اسی بھائی کے دربار میں یہ سب لوگ حاضر ہیں۔ اتنا یاد رکھیے گا، جو آپ سے جلتا ہے اللہ اس کو آپ کے پیر پہ لا کے گرا دے گا۔ آپ نے نہیں جلنا، وہ گرا دے۔ اور دیکھیے ابھی گرے ہوئے ہیں، پہنچے ہیں یہاں، کیونکہ قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، تو غلہ وغیرہ کہاں سے لیں گے؟ تو کچھ لے کر آئے تھے بدلی کرنے کے لیے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ سب کو پہچان لیا لیکن کچھ بولے نہیں، بلکہ مہمان نوازی بڑی اچھی کی۔ وانا خیر المنزلین، خود کہا میں کتنا اچھا مہمان نواز ہوں، مہمانوں کی خاطر بات کرتا ہوں۔ اس سے یہ پتہ چلا جو لوگ آپ سے جلتے ہیں اس کی لسٹ بنا لیجئے اور سب کی مہمان نوازی کیجئے۔ کسی کو چائے پلا دیجئے، کسی کو سلام کر لیجئے، السلام علیکم چاچا، دادا السلام علیکم، وہ سلام ہی میں خوش ہو جائے گا۔ دیکھیے جھک کے صاحب آئے تھے ہم سے سلام کرنے، تو بھائی تو اسی میں خوش رہا۔ کسی کو ایک چائے کو بلا لیجئے، کسی کو روٹی کھلا دیجئے، کسی کو بوٹی کھلا دیجئے، ختم۔ یوسف علیہ السلام کا کردار ادا کہ جو جلتا ہے اس سے جلیے نہیں بلکہ اس کی مہمان نوازی کیجئے، اور اگر مہمان نوازی اچھی کریں گے تو آپ ان کو اپنا بنا لیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ وہ جو غلہ لے کر آئے تھے اس میں واپس کر دیا، ان کا جو پونجی تھی اور کھانے پینے کا سب دے کے بھیج دیا۔ جب گھر جا کے دیکھا، ارے بادشاہ سلامت کتنے اچھے ہیں، غلہ بھی دے دیا، جو پونجی لے گئے تھے وہ بھی واپس کر دیا، اور بولے ہیں کہ آپ کا جو ایک بھائی ہے اس کو لے کے آنا۔ اب یہاں رکیے، کتنے بدھو لوگ تھے یہ بھائی لوگ، پوچھ سکتے تھے کہ بادشاہ سلامت آپ کو کیسے پتا چلا کہ میرے پاس ایک بھائی اور ہے؟ تو جو آدمی جلتا ہے، حسد کرتا ہے، اس کا دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے، وہ کسی کام کے لائق نہیں بچتا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے، وہ پوچھ لیتے کہ بادشاہ سلامت میرے پاس ایک بھائی ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ ہمارے پاس ایک بھائی ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ لیکن نہیں پوچھا۔ جبکہ گھر گئے خوشی خوشی ابا سے کہا ابا دیکھیے نا ایسا ایسا ہے، یہ ہے وہ ہے، بادشاہ سلامت نے کہا ہے کہ وہ جو بھائی بنیامین ہے ان کو لے کے آنا۔ ابا کو پھر یوسف علیہ السلام یاد آ گئے، ایک کو تو لے کے گئے تھے تو بولے بھیڑیے نے کھا لیا، اب ان کو لے کے جائے کیا ضمانت ہے؟ بولو۔ اب باپ ہوتا ہے، ماں کبھی کبھی نہیں پگھلتی ہے لیکن باپ پگھل جاتا ہے۔
ابا جانے دیجیے نا، ابا ابا، اب 10 مرتبہ ابا ابا بولیے، آپ کا کام بن جائے گا۔ وہ باپ ہی ایسا ہوتا ہے، انہوں نے خوب کہا ابا، تو ابا بولے ابھی یہ 10-11 ہٹے کٹے جا رہے ہیں، ایسا بیٹا ایک دروازے سے مت جانا، الگ الگ جانا، ہٹے کٹے تو تھوڑی، ماشاء اللہ۔ پھر اس کے بعد کہا جب اللہ چاہیں گے تبھی کچھ ہوگا۔ پھر پہنچے یہ بھائی کو لے کے، جب بھائی کو لے کے پہنچے تو آپ جو جملہ دیکھ لیجئے کیا کہا، غور کیجئے گا، فارسل معانا اخانا، یہ جملے پر غور کیجئے، آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے، ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے، اس جملے پر اٹکا رہیے گا، رکے رہیے گا، ہمارے ساتھ ابا ہمارے بھائی کو بھیجیے۔ ابا نے بھیج دیا۔ جب وہاں پتہ چلا تو یوسف علیہ السلام سائڈ ہو گئے اپنے بھائی کو لے کے، بنیامین کو، جو سگے بھائی تھے، میں آپ کا بھائی ہوں، گھبرانا نہیں جو یہ لوگ یہ کر رہے ہیں۔ تو ان کو تو پتہ چل گیا۔ اب بادشاہ سلامت رخصتی کر رہے ہیں، سب کی جا رہے ہیں سب، تو جو سامان تھا کچھ نہ کچھ پیالہ، پینے کا پیالہ، وہ سامان اس میں رکھ دیا بنیامین کے سامان میں۔ سب کا سامان چیک کرنا ہے، بادشاہ سلامت کا پیالہ گم ہو گیا ہے، چیک کر لیجیے۔ شروع کیا تو دیکھا تو ملا یہ بنیامین کے ہی اس میں مل گیا سامان میں۔ تو پہلے معاہدہ ہو چکا ہے، جس کے اس میں ملے گا اس کو روکنا پڑے گا، اس کو بادشاہ سلامت روک لیں گے۔ بولے ہاں ٹھیک ہے۔ اور ارے رے 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 اس کے اس میں ملا۔ اب دیکھیے کیا جملہ بولے تھے، فارسل معانا اخانا، ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے۔ اب دیکھیے جب مطلب تھا تو بھائی کہا، اب جب مطلب نکل گیا تو قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اوہو اس نے چوری کی ہے، اس سے پہلے اس کا بھائی بھی یوسف چوری کر چکا ہے، جبکہ یوسف علیہ السلام کے دربار ہی میں یہ جملہ ہو رہا ہے، اس نے چوری کی، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ جب مطلب تھا تو بھائی کہا، مطلب نکل گیا تو چور کہا۔ یہی دنیا ہے، دو چہرہ ہے۔ آپ کے ساتھ بھائی ادھر پلٹی مارا تو یہی حالت ہے۔ ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اس وقت تو ہمارے اور آپ کا صبر کا پیمانہ ٹوٹ جاتا ہے، ارے ہم کو چور بولتا ہے، لا رسلا، سب کو لے جا کے کنویں میں پھینک کیا۔ فاصر رہا یوسف فی نفسہ ولم یبدھا لهم، یوسف علیہ السلام نے چھپائے رکھا، ظاہر نہیں کیا۔ ایک بھائی تھا وہ رک گیا کیونکہ بول کے لایا ابا کو کہ اس کو ہم لے کر آئیں گے۔ تو جب گھر پہنچے، اب دیکھیے پھر دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے، جب گھر پہنچے تو اس سے کہا اپنے ابا سے، ابا جان دیکھیے نا بڑا مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ بیٹا؟ اس نے چوری کی، تو آپ کے بیٹے نے چوری کی، اس لیے بادشاہ سلامت نے روک لیا۔ یا ابانا ان ابنک سرق، میرا ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی۔ کتنے ہوشیار لوگ ہیں، یہ بول سکتے تھے کہ ہمارے بھائی نے چوری کی، نہ نہ نہ، غلط چیز کا اپنے اوپر کاہے کو لینے کا، کوئی نہیں لیتا، سیدھا کہا آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ بول کے کیا لے گئے تھے، ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے۔ اور پھر جب چوری کا مسئلہ آیا تو کیا بولے، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ یہ بھی تو بول سکتے تھے کہ میرے بھائی بنیامین نے چوری کی ہے، نہ نہ نہ، ان ابنک سرق۔ باپ ہوتا ہے۔ پھر باپ نے وہی جملہ دہرایا، قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، یہ تو تم لوگوں نے بنا لیا اپنی طرف سے، صبر ہی بہتر ہے۔ صبر، باپ ہوتا ہے، باپ کو زیادہ گھما نہیں سکتے۔ آج کل لوگ باپ کو ماں کو بہت گھمانا چاہتے ہیں نا، اور باپ ماں کو لوگ تو بدھو سمجھتے ہیں، اور جس نے ماں باپ کو بدھو سمجھا وہ دنیا کا سب سے بڑا بدھو ہے۔ باپ ہوتا ہے۔ چلیے آگے، ابا ہمیشہ کہتے رہے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اے اللہ میں اپنا غم اور اپنی فریاد تیرے دربار میں رکھتا ہوں، بس ختم۔ اور اپنے بیٹوں سے کہا بیٹو جاؤ تلاش کرو یوسف کو اور ان کے بھائیوں کو، مایوس مت ہونا بیٹا۔ پھر یہ لوگ دوبارہ آئے، ایک مرتبہ اور آئے بادشاہ سلامت کے پاس، اور آ کر کہا قال یا ایھا الذین مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاعف لنا الکیل وتصدق علینا، بادشاہ سلامت ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، ہمارے اوپر رحم کیجئے، صدقہ و خیرات کیجئے۔ جب یوسف علیہ السلام نے سنا کہ گھر والوں کو تکلیف پہنچی تب کھل کے آ گئے۔ آپ لوگ جانتے ہو یوسف کو، اب کیا حال رہا ہوگا، منظر کیا رہا ہوگا، دربار میں کیسا چل رہا ہوگا، دماغ میں کیا گھوم رہا ہوگا، آپ لوگ جانتے ہو یوسف کو۔ پھر اس کے بعد تو آپ ہی یوسف ہیں؟ جی انا یوسف ھذا اخی، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی، سگا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ نے میرے اوپر احسان کیا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ اس کا بدلہ کبھی ضائع نہیں کرتا، اس لیے ڈرنا، ڈر اور خوف و صبر۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے تاریخی جملہ کہا قال اللہ تثریب علیکم اليوم
آج کے دن آپ لوگوں سے کوئی بدلہ نہیں، جا میں نے معاف کر دیا۔ ہم اور آپ معاف کریں گے؟ کنویں میں ڈال دیا ہے، معاف کریں گے؟ اپنے سگے بھائی نے ہمیں اور آپ کو بہت شکایت ہے، سگے بھائی سے، سگے بہن سے، چچا سے، سگے سے، سب سے، پڑوسی سے، سب سے بہت شکایت۔ گڈھا کھودے، وہ کھودے، آپ نے نہیں کھودنا۔ آپ کے لیے اگر گڈھا کھودا تو وہ گڈھے میں گر سکتے ہیں، آپ وقت کے بادشاہ ہو سکتے ہیں، آپ کو بڑا عہدہ اللہ دے سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ نمبر 3 پر پھر کرتا کام آ رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دے دیا اور کہا ابا کی آنکھ تو چلی گئی ہے رو رو کے۔ باپ باپ ہوتا ہے، باپ کا غم اور اس کی فریاد اولاد کو کیا معلوم؟ تکلیف اولاد کیا جانے گا؟ کیا ہے؟ کیا پالا پوسا؟ جب وہ خود باپ بنیں گے تو پتہ چلے گا۔ اس کے بعد وہ کرتا لے کر گئے، آنکھ پہ رکھ دیا، آنکھ کی بینائی لوٹائی۔ پھر ان بھائیوں نے کہا اپنے ابا سے، ابا جان سب سے سمجھوتا کرا دیجئے۔ ہم اور آپ پنچایت کے پاس جاتے ہیں، فلانے بھائی ہمارے بھائی میں سمجھوتا کرا دیں، فلانے بھائی ذرا سمجھوتا کرا دیں۔ باپ کے پاس جائیے کہ ابا آپ سمجھوتا کرائیے۔ وہ سب بھائی لوگ گئے تھے تو کیا کہا یعقوب علیہ السلام نے؟ قال سوف استغفر لکم ربی۔ عربی زبان میں سوفا کا استعمال ہوا ہے، اگر سا استعمال ہوتا صرف تو فوراً وہ بولتے کہ ٹھیک ہے ابھی کرا دیتا ہوں، لیکن عربی میں سوفا کا استعمال ہوا، مطلب رکیے ذرا تحقیق کرنے دیجئے، سامنے والے سے پوچھتا ہوں، بات کرتا ہوں، پھر بیٹھ کے مسئلہ حل کریں گے۔ تو وہی ہوا، جب سمجھوتے کے لیے بیٹھے تو سمجھوتے میں کیا آیا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھ پر کتنا احسان کیا ہے، میرے گھر والوں کو یہاں لے آیا، وہی خواب جو دیکھے تھے، ماں باپ کو عرش میں بٹھایا، تخت پر بٹھایا، سب بھائیوں نے سجدہ کیا، وہ خواب کی تعبیر ہو گئی۔ اللہ تیرا شکر ہے مجھے خواب کی تعبیر سکھا دی، مجھے گاؤں گھر سے دیہات سے اٹھا کے شہر میں لے آیا، مجھے بادشاہت دی، سب بنایا، اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے دشمنی کرا دی تھی۔ اب یہاں رکیے، جب سمجھوتے کے لیے بیٹھیے تو پرانی بات بھول جائیے۔ پرانی مطلب آپ نے سب کے سامنے مجھے ٹوکا تھا، آپ نے ایسا کہا تھا، اب جھگڑا شروع۔ میں جب بیمار تھا تو آپ نے فون کیا، تو بھائی یہ بھی بیمار ہوں گے تو آپ نے نہیں کیا ہوگا، تو پرانی بات بھول جانے کا نا۔ سمجھوتے کے لیے بیٹھے آج سے بات کیجئے، لیکن بات ایسی کیجئے کہ سامنے والے کے دل میں نہ لگے۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کنویں سے نکالا۔ کیوں؟ اگر یہ جملہ بول دیتے تو بھائیوں کو تکلیف ہو جاتی، کیونکہ وہ کنویں میں ڈال کے آئے تھے، وہ جملہ ہے ہی نہیں۔ تو جب سمجھوتے کے لیے بیٹھے تو دل چیرنے والی بات مت کیجیے، دل جوڑنے والی بات کیجیے، اور پتہ چلے کہ بھائی کو اس جملے سے تکلیف ہوتی ہے تو مت بولیے، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے کہا ہی نہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کنویں سے نکالا ہے، نہیں، سب چیز کہا، اور ایسے موقع پر کہا کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی کرا دی۔ پھر اس کے بعد سب لوگ آرام سے رہنے لگے۔ اللہ نے کہا یہ غیب کی خبریں ہیں، باتیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہے، آپ کو کیا پتا؟ تو میرے بھائیو، یوسف علیہ السلام کا قصہ بہت اہم ہے، ہم اور آپ بھی یوسف علیہ السلام کی طرح رہیں، معاف کرنا سیکھیں، کسی سے جلے نہیں، حسد نہ کریں۔ اگر حسد کریں گے، جلیں گے تو اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہو جائے گا اور اللہ کو اچھا نہیں لگے گا۔ اللہ کسی کو غریب بناتا ہے، کسی کو مالدار بناتا ہے، اور اللہ جس کی تقدیر جو لکھتا ہے وہ سب سے اچھی لکھا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میری تقدیر غلط ہے، تب تو اللہ پر اعتراض ہے۔ اور جس کو جو ملا شکر ادا کیجیے، اللہ سے مانگیے، اللہ نے ان کو دیا آپ کو بھی دے دے گا، اور جس نے بھی آپ کے ساتھ کچھ کیا بدلہ مت لیجیے، ہم اور آپ بدلہ لینے میں خوش ہوتے ہیں، معاف کر دیجیے گا تو اسی خوشی کا کچھ اور کہنا۔ یہ چند باتیں تھی، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گھر کے اصلاح کر دے، ہمارے سماج کی اصلاح کر دے، جیسا سورہ یوسف کے اندر ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔